اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ سورۃ الکوثر، کوثر کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ بھلائی۔ عربی میں ایک لفظ ہے کثرہ یکثر، زیادہ ہونا، اسی لفظ سے فوعل کے وزن پر کوثر ہے۔ کوثر ایک نہر کا بھی نام ہے، اس لیے اس سورت کا نام الکوثر ہے، کیونکہ اس میں اسی خیر کثیر کا تذکرہ ہے۔ شروعات میں کوثر اور اخیر میں ابتر۔ کوثر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ابتر نبی کے دشمنوں کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ اس سورت کے معنی پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے نبی، اے میرے پیغمبر، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک یقیناً ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے، بہت زیادہ بھلائیوں اور اچھی چیزوں سے آپ کو نوازا ہے۔ انہی خیر کثیر میں سے الکوثر بھی ہے، جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں حوض کوثر۔ یہ اسی میں سے ایک چیز ہے۔ حوض کوثر ہی صرف نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، اس کے علاوہ بہت ساری بھلائیاں، بہت ساری خیر آپ کو دی گئی، ان میں سے ایک چیز ہے کوثر، وہ حوض، وہ نہر جو جنت سے نکل کے آئے گی اور جس کا مالک اللہ رب العالمین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائے گا۔ اللہ کے نبی جس سے اپنی امتیوں کو جام پلائیں گے، جہاں پر برتن آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں گے۔ یہ خیر کثیر، یہ حوض کوثر اللہ اپنے نبی کو دے رہا ہے۔ اب نبی اپنی بعض امتیوں کو اگر اس میں سے کچھ پلائیں گے تو یہ نبی کی اتباع کی برکت سے ہوگا۔ یعنی اگر کوئی یہ سوچے کہ میں صرف کلمہ پڑھ لوں اور میں نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام پی لوں گا تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام پینے کے لیے نبی کی پیروی ضروری ہے، نبی کی اتباع ضروری ہے، ورنہ حدیث میں جہاں حوض کوثر کا تذکرہ آیا ہے وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ میں تو اپنے سارے امتیوں کو پلا رہا ہوں گا، اعضائے وضو سے پہچان رہا ہوں گا کہ میرا امتی ہے، لیکن کچھ لوگ جب آئیں گے تو مجھے روک دیا جائے گا۔ میں پوچھوں گا اور میں بلکہ کہوں گا کہ یہ تو میرے کلمہ گو امتی ہیں، یہ تو میرا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں۔ کہا جائے گا انک لا تدری ما احدث بعدک، انہوں نے آپ کے دین میں کیا کیا نیا نیا ایجاد کر لیا، آپ کو اس کا علم ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایسے لوگوں کو دھتکار کر سحقن سحقن لمن غیر بعدی کہہ کر بھگا دیں گے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سچائی کے ساتھ مکمل صحیح طریقے سے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرے گا، اسی کو اس خیر کثیر سے جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو عطا فرمایا ہے کچھ نہ کچھ حصہ مل جائے گا، پینے کے لیے مل جائے گا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، خوب نعمتیں عطا فرمائی، یہاں بھی دے رہا ہوں اور آخرت میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا دوں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ دے تو بندوں کو کیا کرنا چاہیے؟ فصلی، تو نماز پڑھ، لِرَبِّكَ، خالص اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، وَانْحَرْ، اور قربانی کر۔ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی آیت کے اندر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو عبادتوں کی طرف متوجہ کر رہا ہے، ایک ہے نماز اور دوسری ہے قربانی۔ بدن کی جتنی عبادتیں ہیں تمام بدنی عبادتوں میں سب سے افضل نماز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نماز کا تذکرہ فرما دیا۔ اور نماز بھی لوگ کئی طریقے سے پڑھتے ہیں، کچھ لوگ دکھاوے کے لیے پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ ماں باپ کے ڈر سے پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ کسی اور کے ڈر سے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فصلی لربک، آپ کو نماز پڑھنی ہے صرف اور صرف اپنے پالنہار کے لیے، اپنے رب کے لیے پڑھنی ہے، کسی ریا نمود، کسی دکھاوے کے لیے نہیں پڑھنی ہے، اور یہی نماز اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اس سے پہلی والی آیت میں ہمیں اور آپ کو مل گیا کہ حوض کوثر سے پانی کون پیے گا؟ جو نبی کی پیروی کرے گا۔ پیروی کس چیز میں کرنی ہے؟ زندگی کے تمام امور میں نبی کی پیروی کرنی ہے، خاص طور سے عبادت اللہ رب العالمین کی کرنی ہے، لیکن طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لینا ہے۔
اب اس کے فوراً بعد والی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ تمہیں نماز تو پڑھنی ہے لیکن اخلاص کے ساتھ پڑھنی ہے، اللہ رب العالمین کے لیے پڑھنی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس چھوٹی سی صورت میں نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں کب قبول ہوگا کب نہیں ہوگا اس کی شرطیں بتا دی گئی۔ پہلی شرط ہے کہ اخلاص کے ساتھ عبادت ہو تب اللہ قبول فرمائے گا۔ دوسری شرط ہے وہ عبادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر ہو۔ بعض دفعہ اس طرح کی چکنی چپڑی خبریں وائرل کی جاتی ہیں، میسیجز وائرل کیے جاتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، یہ نہیں پوچھے گا کہ آمین کہا، رفع دین کی کہ نہیں کی۔ یہ خبر غلط ہے، اس طرح کے میسیجز غلط ہے۔ اس میں ایک طرف انسان کو نماز کی طرف تو بلایا جا رہا ہے لیکن دوسری طرف نبی کی سنت سے دور کیا جا رہا ہے۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں عبادت کے لیے کہ یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جہاں یہ پوچھے گا کہ تم نماز پڑھے کہ نہیں پڑھے، وہیں اسی میں یہ بھی سوال انکلیوڈ ہے کہ تم نے اپنے طریقے پہ پڑھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پڑھا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اسی سوال کے اندر انکلیوڈ ہے، ورنہ وہ نمازیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کے انداز میں پڑھی گئی ہوں اور اپنی من مرضی کے مطابق پڑھی گئی ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے یا نہیں کرے اس کی گارنٹی کون آپ کو دے رہا؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ نماز اخلاص کے ساتھ ہو، نبی کے طریقے پہ ہو، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، جبکہ ہمیں بھی معلوم نہیں ہے کہ قبول ہوئی کہ نہیں ہے، لیکن ہمیں اتنا ضرور معلوم ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں کسی نماز کو اگر قبول کر رہا ہوں تو اس کے اندر یہ دو چیزیں کم سے کم پائی جانی چاہیے۔ وہ دو چیزیں انسان کر رہا ہے اور وہ دو چیزیں اس کی نماز میں پائی جا رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے غالب امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ لیکن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اخلاص کے ساتھ پڑھ رہا ہے لیکن نبی کے طریقے کے بغیر پڑھ رہا ہے، تو ہم دنیا میں ظاہراً دیکھ کر یہ حکم لگا سکتے ہیں کہ اس کی نماز اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ اور جب اس طرح سے بات کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہو کسی کی نماز پہ حکم لگانے والے، قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ بات صحیح ہے، انسان حکم نہیں لگا سکتا اور یہ خبر نہیں دے سکتا کہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، لیکن نشانیاں دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ یہ مال اللہ کی عدالت میں چلنے لائق ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اور یہی چیز ہم سے اور آپ سے مطلوب ہے کہ جو قرآن و سنت میں کہا گیا وہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا فصلی لربک، اپنے رب کے لیے آپ کو نماز پڑھنی ہے، ونحر، اور آپ کو قربانی کرنی ہے۔ قربانی مالی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے۔ مالی عبادتوں میں زکوٰۃ بھی ہے، صدقہ و خیرات بھی ہے، اپنے رشتہ داروں پر، قریبیوں پر، پڑوسیوں پر، ماں باپ پر خرچ کرنا بھی ہے، یہ سب مالی عبادتوں میں آتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں صرف قربانی کا تذکرہ کیوں فرمایا؟ ونحر، اور قربانی میں بھی اونٹ کی قربانی کا تذکرہ فرمایا، کیونکہ ونحر، نہر کرو، یہ عام طور سے اونٹ کی قربانی کے لیے بولا جاتا ہے۔ اونٹ کی جو قربانی ہوتی ہے وہ عام طور سے جو بکری کی قربانی ہم کرتے ہیں ایسے اس کو نہیں ذبح کیا جاتا ہے، اس کے ذبح کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ اس کے سینے کے تھوڑا سا اوپر اس کا منحر ہوتا ہے جس کو کاٹا جاتا ہے، اور اس کو کاٹنے کا طریقہ ہی الگ ہے، جو بکرا ذبح کرتے اس طرح سے نہیں ہے، اس کا طریقہ الگ ہے۔ یہ لفظ نہر بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قربانی میں بھی اونٹ کی قربانی کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، ورنہ یہ لفظ دوسرے جانوروں پر بھی بولا جاتا ہے لیکن عموماً اونٹ کی قربانی کے لیے بولا جاتا ہے۔ اسی لیے بعض مفسرین نے استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو مالی عبادتوں میں سے قربانی کا تذکرہ کیا، اور قربانی میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی قربانی کا تذکرہ کیا، یعنی انسان اونٹ ذبح کرے، اور اللہ تعالیٰ گویا اس سے اشارہ بھی دے رہا ہے، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو عبادتیں آپ کیجئے، آپ کو عطا کرنے والے ہم ہیں، آپ کو روزیاں دینے والے ہم ہیں، آپ پریشان نہ ہوئیے، ایک دن آئے گا کہ آپ 100 اونٹ قربانی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں کے اندر 4 اچھی خوبیوں کا تذکرہ فرمایا، 4 اچھی خوبیاں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر۔ صرف 2 چھوٹی چھوٹی آیتوں میں 4 کوالٹیز کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے جو ہر انسان کو اختیار کرنا چاہیے۔ نمبر 1، کسی بھی اچھے اور بھلے انسان کو بخیل نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اس کو اللہ کی راہ میں انصاف کے ساتھ بغیر فضول خرچی کیے ہوئے خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ پتہ چلتا ہے انا اعطیناک الکوثر سے
اے نبی ہم نے آپ کو عطا کیا ہے خیر کثیر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے اسی حوض کوثر سے اپنی امتی کو پلائیں گے۔ گویا کہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اگر رزق عطا فرما رہا ہے تو اللہ کی مخلوق میں اس کو تقسیم کریے، اس کو اللہ کے بندوں کو، اللہ کے مخلوق کو کھلائیے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، قرآن میں اللہ نے یہ بھی کہا ہے لوگوں کے مال میں حق ہوتا ہے، مانگنے والوں کا بھی اور محروم لوگوں کا بھی۔ آج ہمارے پاس جو مال ہوتا ہے ہم سمجھتے صرف میرا ہے، اللہ نے فرمایا نہیں، صرف تمہارا نہیں ہوتا ہے، اس میں دوسروں کا حق ہوتا ہے۔ حق کا مطلب سمجھ رہے ہیں کہ وہ دنیا میں تو نہیں آپ سے کچھ کہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں گرفت ہو جائے گی کہ ان کا حق تھا، آپ نے حق تلفی کی ہے۔ آج ہم اس کو حق سمجھتے ہی نہیں ہیں، حق اسی کو سمجھتے ہیں جو ہمارا پارٹنر ہو مال میں، اس کو ہم حق نہیں مانتے کہ کوئی کمزور، نادار، غریب، مفلس، فقیر انسان کا ہمارے مال میں حق ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ حق ہے اور یہ حق نہیں ادا ہوا، کل قیامت کے دن اس حق تلفی کی وجہ سے پکڑ ہوگی۔ تو پہلی خوبی ایک اچھے اور بھلے انسان کی یہ ہے کہ وہ بخیل نہ ہو، کنجوس نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے تو وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرے۔ سب سے پہلے تو انسان اپنے اوپر خرچ کرے، خرچ کرنے کی کیٹیگری ہے، ترتیب ہے۔ سب سے پہلے انسان اپنی کمائی کو اپنے اوپر خرچ کرے، پھر اپنی بیوی پہ خرچ کرے، اپنے بچوں پہ خرچ کرے، اپنے ماں باپ پہ خرچ کرے، اپنے بھائی بہنوں پر خرچ کرے، رشتہ داروں پہ خرچ کرے، پڑوسیوں پہ خرچ کرے، عام مسلمانوں پہ خرچ کرے، اور زیادہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو غیر مسلموں پر بھی خرچ کر سکتا ہے۔ یہ ترتیب ہے، انسان کو ان سب چیزوں پہ خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ دوسری خوبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فصلی، جب اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا چلا جائے، مالدار بنتے چلے جائیں، جتنا اللہ آپ کو دے اتنا جھکتے چلے جائیے۔ عام طور سے درختوں کو دیکھیے، پھلدار درخت جب اس میں کچھ نہیں ہوتا اس کے سارے تنے بالکل اکڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جیسے اس پہ پھل آتے ہیں اور وہ پھل بڑا ہوتا جاتا ہے اس کی ٹہنیاں جھکتی چلی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بھی یہی فرما رہا ہے فصلی، ہم نے آپ کو دیا، یہ دیا، وہ دیا، بہت کچھ دیا اور دیں گے بھی۔ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام پہلے تو یہ ہے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اور اپنے رب کا شکریہ ادا کرو، جھکتے چلے جاؤ۔ نماز نام ہی ہے رب کے سامنے جھکنے کا، دل سے بھی جھکنے کا، جسم سے بھی جھکنے کا، سر بھی جھکانے کا، اتنا جھکانے کا زمین پہ سر ٹیک دینے کا، اسی کا نام نماز ہے۔ اور صرف جسم کے جھکا دینے کا نام نماز نہیں ہے، انسان کا دل بھی وہاں جھکنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے مکمل عاجزی کے ساتھ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو بندہ ظاہر کرے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہے وہ سب کچھ تیری طرف سے عطا کیا ہوا ہے، لیکن ان ساری دولتوں کو اگر میں تیرے سامنے رکھوں پھر بھی میں فقیر ہوں، پھر بھی میں محتاج ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، احسان ہے تو اور مزید عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ دیتا بھی، جیسا کہ اللہ نے کہا لئن شکرتم لازیدنکم، تو میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں اور دوں گا، لیکن نہیں کرو گے تو اسی میں سے ختم ہوتا چلا جائے گا۔ تیسری چیز لربک، آپ خرچ کرو تب بھی اللہ کے لیے، نماز پڑھو تب بھی اللہ کے لیے، یعنی اگر مخلوقات کی آپ مدد کر رہے ہو تو خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور اگر آپ اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہو بند کمرے میں، مسجد کے اندر، گھر کے اندر، وہ بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ تین خوبیاں ہو گئی۔ چوتھی خوبی ونحر، قربانی کرو، یعنی کہ ہمیشہ انسان کو قربانی دینے کے موڈ میں رہنا چاہیے۔ انسان اس دنیا کی زندگی میں یہ نہ سمجھے کہ بغیر قربانی دیے کچھ مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله، کیا تم یہ سوچ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے جبکہ تمہارے پاس ابھی تک وہ مصیبتیں آئی ہی نہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھیں؟ ان کو جب پریشانیاں آتی ہیں، بھوکمری آتی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، رہنے کے لیے کچھ نہیں، پہننے کے لیے کچھ نہیں، طرح طرح کی آزمائشیں آتی ہیں، ایسی آزمائش کہ وہ پوری طرح سے ہلا دیے گئے، ایسا لگا جیسے ان کی زندگی میں زلزلہ آ گیا۔ اس میں سے کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ بیٹھے، نبی خود کہہ بیٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ نے فرمایا کہ کیا تم سمجھ بیٹھے تمہیں فری میں جنت مل جائے گی؟
تو انسان کو ہمیشہ جسم سے مال سے قربانی دینے کے موڈ میں رہنا ہے۔ ونحر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے۔ تو اس سورت کی چھوٹی 2 آیتوں میں اللہ نے 4 کوالٹی بتائی۔ نمبر 1 بخیلی نہیں کرنی ہے، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنا ہے، نمبر 3 خرچ کرنے میں عبادت میں بھی ہمیشہ اخلاص کو اپنانا ہے، اور نمبر 4 ہمیشہ اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا جذبہ رکھنا ہے۔ اب آخری آیت جو تیسری آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان شانیک هو الابتر، اے نبی آپ کا دشمن، آپ سے نفرت کرنے والا وہی بے نام و نشاں ہو جائے گا، وہی لاوارث ہو جائے گا، اس کا کوئی نام لینے والا نہ رہے گا۔ شانی اس کا معنی ہوتے ہیں دشمنی رکھنے والا۔ شنع عربی کا ایک لفظ ہے، قرآن میں دوسری جگہ پہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کوئی بھی شخص، کوئی بھی قوم تمہیں اتنا مجبور نہ کر دے کہ وہ تمہارا دشمن ہے اور باری آ جائے تو تم اپنے دشمن کے ساتھ ناانصافی کر جاؤ۔ اللہ نے فرمایا کہ دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرو، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اتنا اندھا نہ کر دے کہ تم ناانصافی کرنے لگو، انصاف کرتے رہا کرو۔ تقویٰ کے قریب ترین چیز یہی چیز ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر شنعان کا لفظ استعمال فرمایا۔ شنعان اسی شنعا سے ماخوذ، اس کے معنی ہے دشمنی، اسی سے شانی آتا ہے۔ شانی کے معنی دشمنی کرنے والا۔ ان شانی اکا، اے نبی آپ کا دشمن، آپ سے دشمنی رکھنے والا اور آپ سے بغض، عناد، نفرت کرنے والا، هو الابتر، وہی تو ہے جو بے نام و نشاں ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں اور 3 بیٹوں سے نوازا تھا۔ 3 کے تینوں بیٹے بچپن میں ہی انتقال کر گئے، تینوں بیٹے بچپن میں انتقال کر گئے۔ اب اس کی حکمت علماء نے الگ الگ بتائی ہے، جو بھی حکمت رہی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا تو کیا لیکن تینوں بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ تو آپ کے بیٹے پیدا ہوئے، انتقال کر گئے، دوسرے پیدا ہوئے، وہ بھی انتقال کر گئے، تیسرے ہوئے، وہ بھی انتقال کر گئے۔ تو عام طور سے سماج میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پھر تانا دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگ کہنے لگے کہ رے محمد یہ بہت اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، کوئی اولاد تو ہے نہیں، کوئی لڑکا تو ہے نہیں جو اس کی وراثت کو زندہ رکھے گا، جو اس کی بات کو آگے تک لے کے جائے گا۔ یہ جس دن مرا اس کی بات ختم ہو جائے گی، اس کا نام و نشان نہیں باقی رہے گا۔ اس طرح کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، اور خاص طور سے آپ کا چچا ابو لہب کہنے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے دشمنوں کو کرارا جواب دیتے ہوئے فرمایا ان شانیک هو الابتر، اے نبی آپ کے جو دشمن ہیں وہ بے نام و نشاں ہوں گے۔ آپ کا رتبہ تو یہ ہے ورفعنا لک ذکرک، ہم آپ کے ذکر کو بلند فرما دیں گے۔ اسی لیے ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں دنیا میں جہاں جہاں مسلمان سچے ہوں گے وہ سچی محبت نبی سے بھی کریں گے، نبی کی حدیث شریف سے بھی کریں گے، اور یہ ورفعنا لک ذکرک ہی کی برکت ہے کہ آج 1450-1500 سال گزر جانے کے بعد بھی مسلمان کا بچہ اپنے نبی سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اپنے نبی کا نام لیتا ہے، درود پڑھتا ہے، اپنے نبی کی حدیثوں پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ کی اولاد، آپ کے بیٹے نہیں رہے تو کیا ہوا؟ یہ روحانی اولاد دنیا کے کونے کونے میں آپ کی پھیل جائے گی، یعنی آپ کی امتی، اور قیامت تک یہ امتی روئے زمین پہ زندہ رہیں گے، اپنے نبی کا نام لیتے رہیں گے، اذانیں ہوتی رہیں گی، اذانوں میں محمد آتا رہے گا، نمازیں پڑھی جاتی رہیں گی، اللہم صلی علی محمد نمازوں میں بھی پڑھا جاتا رہے گا۔ اس کے علاوہ تعلیم اور تعلم کے نام پہ قال اللہ قال الرسول پڑھایا جاتا رہے گا۔ صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے کسی کا کلمہ مکمل نہیں ہوتا، اس کو محمد الرسول اللہ کہنا پڑتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مقام دیا، اور اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کو جو آج اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں، ایک دور آئے گا ان کی اولادیں خود ان کی بات نہیں ماننے والی ہیں، یہ خود بے نام و نشاں ہو جائیں گے۔ اور ابو لہب کے ساتھ یہی ہوا تھا کہ اس کو ایسی بیماری ہو گئی کہ سڑن ہو گئی، اس کو سڑ گیا، مر جانے کے بعد خود کی اپنی اولاد، بیٹے اس کو کفن دفن دینے کے لیے تیار نہ تھے، لاش سڑ گئی۔ جب سماج کے لوگ ڈانٹنے لگے کہ کیسی اولاد ہو تمہارا باپ
مرا پڑا ہے، تم اس کو دفن نہیں کر رہے ہو، تو ان لوگوں نے لکڑی وغیرہ سے کھود کھاد کے ادھر ادھر کر کے دھکے دے کر اس کو گڑھے میں گرایا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ پہاڑ کی چوٹی پہ لے جا کر وہاں پر پھینک دیا ہے۔ خود کی اولاد جو دوسروں کو تانا دیا کرتا تھا کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، یہ ختم ہو جائے گا تو اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، اس کے ساتھ اللہ نے دنیا ہی میں یہ حشر کر دیا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر کسی کے ساتھ ایسا ماجرا ہو کہ اولاد نہیں ہے یا بیٹے نہیں ہیں تو کبھی کسی کو تانا نہ دے، کیونکہ یہ انسان کے اختیار میں ہوتا ہی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا نہیں عطا فرماتا۔ اللہ نے اس پوری روئے زمین، پوری انسانیت میں سب سے محبوب ترین بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے عطا کیے، اس کے بعد لے لیے۔ تو کوئی شخص اس چیز کو بیس بنا کر کسی کو لعنت ملامت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان نشانیک هو الابتر، آپ کے دشمن بے نام و نشان ہوں گے، ان کا کون نام لینے والا ہے؟ تو ابو بکر ابن عیاش رحمہ اللہ فرماتے ہیں نبی اور سنت قیامت تک زندہ رہیں گی، اس کا ذکر ہوتا رہے گا، اور اس کے مخالف میں نبی کا دشمن اور بدعت ہمیشہ قیامت تک سچے مسلمان اس پر رد کرتے رہیں گے، اور اس کا خاتمہ ہوتا رہے گا، اچھی نظر سے اس کو کبھی نہیں دیکھا جائے گا۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ سنت کا پرچار کرنے والے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کا بھی تذکرہ دنیا میں عام کرے گا، اور بدعت کرنے والے اور بدعت کا پرچار کرنے والے اللہ تعالیٰ ان کا بھی تذکرہ دنیا کے اندر سے ختم کرے گا۔ ان کو اگر یاد بھی کیا جائے گا تو اچھے ناموں سے نہیں یاد کیا جائے گا، ورنہ بدنام بھی تو فیمس ہوتا ہے، بدنام بھی مشہور ہوتا ہے، مشہور ہو نیک نامی سے مشہور ہو، یہ کمال کی بات ہوتی ہے، ورنہ برے لوگ بھی بہت مشہور ہو جایا کرتے ہیں۔ ایک مفسر نے یہ بہت بڑی بات لکھتے ہوئے کہا تینوں آیتوں پہ غور کرو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں کہا انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا، بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی۔ جب اللہ نے دیا تو نبی اس سے فائدہ اٹھائے۔ دوسری آیت میں اللہ نے کہا کہ نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ اے نبی آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا۔ کہا تینوں آیتوں کو اگر ایک ترتیب سے دیکھیے تو پہلی اور دوسری آیتوں کا تسلسل مل رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں ہم نے دیا ہے تو چلو عبادت کرو، شکریہ ادا کرو۔ لیکن تیسری آیت تھوڑی سی آؤٹ آف کانٹیکسٹ لگ رہی ہے، لیکن ہے نہیں۔ اس کو علم نفسیات سے جوڑتے ہوئے ایک مفسر لکھتا ہے کہ اگر دنیا میں اللہ آپ کو خوب عطا کر دے، بہت زیادہ اللہ عطا فرما دے، ہر طرح کی نعمتیں آپ کو مل جائیں اور آپ نماز روزے کے پابند بھی ہو جائیں، یعنی آپ کا اپنے اللہ کے درمیان جو رشتہ ہے خوب مضبوط ہو جائے، اللہ آپ کو دے رہا ہے، آپ جھکتے جا رہے ہیں، عبادت کرتے جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اگر زمین پہ کوئی آپ کا دشمن ہے اور وہ دشمن آپ کو ٹون مارتا رہتا ہے، آپ کو تانے دیتا رہتا ہے، تو ساری نعمتیں بیکار ہو جائیں گی، نعمت کا مزہ نہیں لے پائیں گے آپ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی یہ زبانی جو تیر آپ کی طرف چل چل کے آ رہے ہیں پریشان نہ ہوئیے، اس کا حل یہ ہے کہ یہ خود ایک دن مٹ جائیں گے، آپ مطمئن رہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی، اے نبی اپنے آس پاس کے دشمنوں کی باتوں سے گھبرائیے نہیں، بلکہ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ یہ کہا اے نبی ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جو آپ کو غلط سلط القابات سے پکارا جاتا ہے، آپ کو برا بھلا کہا جاتا ہے، لوگ گالیاں دیتے ہیں، لوگ آپ کو جادوگر شاعر نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، اس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، مجھے معلوم ہے، یہ اللہ نے کہا مجھے معلوم ہے کہ اس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن فسبح بحمد ربک، آپ اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے رہیے، عبادت کرتے رہیے، آپ اس میں لگے رہیے، ان سے میں نپٹ لوں گا، انا کفیناک المستہزئین، ان مذاق اڑانے والوں سے میں نپٹ لوں گا۔ تو مفسر نے لکھا کہ ان تینوں آیتوں میں دو آیتیں تو سمجھ میں آ گئی، تیسری آیت کا مفہوم یہ ہے، یہ انسان کی جو سوچ اور سمجھ ہے کہ وہ آس پاس کی دشمنیوں سے گھبرا جاتا ہے، پھر وہ اپنے گھر کے اندر اچھا کچھ پکاؤ تب بھی نہیں کھا پاتا سکون سے، وہ عبادت میں لگا رہے گا تب بھی اس کو سکون نہیں ہوگا، الجھنیں رہیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری الجھنوں سے نجات دیتے ہوئے اپنے نبی سے فرمایا اے نبی جو کچھ دیا ہے آپ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائیے، آپ اپنی عبادت سکون اطمینان سے کریے، اپنے رب کو خوش کریے، اور یہ جو آپ کے دشمن ہیں جو آج آپ کو ٹون دے رہے ہیں، آپ پر تانا کس رہے ہیں اور آپ کو ستانے کی کوشش کر رہے ہیں، زبانی اور جسمانی ایذا اور تکلیف دے رہے ہیں، آپ گھبرائے نہیں، ان کا نام و نشان مٹنے والا ہے، یہ ختم ہونے والے ہیں، آج نہیں تو کل مارے جائیں گے۔ اور ہوا میدان بدر میں بڑے بڑے دشمن مار دیے گئے، 70 تو قتل کر دیے گئے اور 70 قیدی بنا لیے گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔
تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ انسان کو اس طرح کی ذہنی الجھنوں سے بھی پاک ہونا چاہیے اگر زندگی کا مزہ لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو جو کچھ تھوڑا بہت دیا ہے، اگر آپ کی کسی سے دشمنی نہیں ہے تو آپ اس کا مزہ لیں گے، لیکن اگر آپ کی کسی سے دشمنی چل رہی ہے اور آپ سچ میں مظلوم ہیں، آپ کو ستایا جا رہا ہے، تو آپ بڑی سے بڑی نعمت کا بھی مزہ نہیں لے پائیں گے۔ اس لیے انسان کو اپنی زندگی میں اپنے دل و دماغ کو دشمنی سے پاک رکھنا چاہیے۔ معلوم یہ ہوا، اگر آپ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کہتے ہیں زندگی میں کنٹروورسی نہ ہو تو مزہ نہیں آتا، یہ غلط بات۔ زندگی میں سکون نہ ہو تو مزہ نہیں آئے گا، سکون کی تلاش ہونی چاہیے، اور ہمیں اور آپ کو کبھی کبھی اس پر غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کیا میرا کوئی دشمن ہے؟ بھائی آپ سے تو پتہ نہیں کون کون دشمنی رکھ رہا ہے، آپ سب کے دل و دماغ کو کنٹرول میں نہیں کر سکتے، لیکن اپنے دل و دماغ کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ میری طرف سے کسی سے دشمنی ہے کہ نہیں۔ تو انسان اس پہ اگر غور کرے گا، اور اگر لگ رہا کہ ہاں فلاں 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 شخص سے ہماری کچھ ہے، لگ رہا میرے دل میں کچھ ہے، تو اس کو ختم کر لینے میں بہتری ہے، یا اس کو اپنے دل و دماغ پہ حاوی نہ ہونے دے، ورنہ عبادت کی لذت ختم، دنیا کی نعمت کی لذت ختم۔ یہی اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے ذریعے سے پیغام بھی دیا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو اس صورت میں بیان کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اور آپ کو قرآن سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس سے ماخوذ اسباق اور دروس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔